حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دے، کیونکہ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک صبح نہیں ہوتی۔ راوی قاسم نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دونوں کی اذان میں اتنا ہی فرق ہوتا کہ ایک اترتا اور دوسرا چڑھتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں اپنے گھر میں سحری کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پالوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے پوچھا سحری میں اور صبح کی اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا؟ انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 27، 28 اور 29۔ دینی بھائیو، ان احادیث میں ذکر ہے اذان کا، اور دونوں اذان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا کہ 50 آیتیں پڑھ لی جائیں، یعنی افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کئی بار ڈھول تاشوں کے ساتھ یا مختلف قسم کی آوازوں کے ساتھ، لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ اور مختلف طرح سے شور شرابہ کرتے ہیں، جس میں بہت سے کمزوروں کو، بزرگوں کو، بیماروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ کئی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بلا وجہ آپ جگاتے ہیں، ان تک اگر دعوت پہنچاتے تو بات دوسری تھی، لیکن اس طرح کے شور شرابوں سے الٹا اسلام کے بارے میں غلط تصویر قائم ہوتی ہے، جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ میں نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔